عموماً عوام الناس کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اگر جمعے کے دن حج آئے تو یہ حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ 100% ایک جھوٹی بات ہے جسے کوئی بھی مکتب فکر آن نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر حج آ بھی جائے تب بھی حاجیوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، نہ وہاں پر جو امام کعبہ ہیں یا جو بھی خطیب ہیں انہوں نے جمعے کی نماز کروانی ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ جمعے والے دن بھی آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر کے میدان عرفات میں پڑھنی ہے، لہذا جمعہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، جس کی نسبت کی وجہ سے اسے حج اکبر لوگ سمجھتے تھے، جمعہ تو پڑھنا ہی نہیں۔ دوسری بات، حج اکبر قرآن و سنت کی اصطلاح کے اندر اس حج کو کہا جاتا ہے جسے ہم عموماً حج بیت اللہ کہتے ہیں، اور حج اصغر یعنی چھوٹا حج عمرے کو کہا جاتا ہے۔ حج اکبر عام حج اور حج اصغر عمرہ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سورہ التوبہ کی شروع کی جو 6 آیات ہیں، مشرکین عرب کو فائنل دھمکی دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اب چونکہ تم نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ عذاب استیصال آ جاتا ہے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، تو اب تم پر عذاب استیصال اس حوالے سے آئے گا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ یا اسلام قبول کر لو، ورنہ جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ یہی وہ چیز ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جی اسلام کہتا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو۔ ایک بات بالکل ڈیفرنٹ تھی، وہ اسپیسیفکلی ان کے لیے تھی جنہوں نے پیس ٹریٹی توڑ بھی دیا، پلس اس کے پیچھے آلموسٹ 23 سال کی دعوت تھی، تو اللہ کی طرف سے عذاب تو آنا تھا نا، پتھروں کی شکل میں، سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں، ہوائی جھکڑ کی شکل میں، زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں۔ اس کا ایکویلنٹ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تلواریں مسلط کر دی۔ وہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا۔ اس میں غزوہ بدر پہلی قسط تھی مشرکین عرب کے لیے، اور غزوہ حنین آخری قسط تھی، اور پھر رومنز اور پرشینز کے اوپر جنگ یرموک اور قادسیہ وہ بھی اس حوالے سے مسلط ہوئیں۔ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے لیے آپ وحید الدین خان صاحب انڈین سکالر ہیں، 95+ ایج میں فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں، ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ ساری حکمتیں اس حوالے سے سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے، میں اسے اسکپ کرتا ہوں۔ بہرحال یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں کہ آپ کے کیس میں عذاب استیصال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی نہیں آیا، بلکہ صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوا۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں، بلکہ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یعنی قرآن یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلے انبیاء کے معجزات جو دعوی نبوت والے تھے وہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو اژدہا بنا دینا، اس قسم کا کوئی معجزہ نبی علیہ السلام کو دعوی نبوت کے لیے نہیں دیا گیا۔ ویسے آپ کے بہت معجزات ہیں اس قسم کے، لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں، کیونکہ دعوی نبوت والا معجزہ وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہو، اور وہ قرآن ہے۔ اس زمانے میں قرآن اس حوالے سے معجزہ تھا کہ شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے اس کی تاثیر کی وجہ سے، پلس اس کے اندر کئی پروفیسیز تھیں جو پوری ہوئیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کے دور کے اندر جو لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کی روشنی میں اسٹیبلش ہوئی ہیں 1960s کے بعد ماڈرن سائنس کی برکت سے۔ تو آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا۔ تو وہ مشرکین عرب کو جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے بعد ان پر یہ پابندی بھی لگا دی گئی کہ آئندہ سال کوئی بت پرست حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، پلس کوئی ننگا طواف بھی نہیں کرے گا کعبے کا۔ یہ جو قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی سورہ التوبہ کی، امیر حج بنا کر 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا،
اور یہ آیات پیچھے سے نازل ہوئیں تو پھر مولا علی علیہ السلام اور چند صحابہ کو ساتھ بھیجا، اور مولا علی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے منا کے میدان کے اندر یہ آیات تلاوت کرنی ہے کہ آئندہ کوئی کافر حج نہیں کرے گا۔ 9 ہجری کا وہ آخری حج تھا جو مسلمان اور مشرکین عرب نے اکٹھا کیا، اور اس میں امیر حج حضرت ابوبکر تھے۔ اس سے اگلے سال پھر 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کو احکام حج بھی سکھائیں، اور اس سے اگلے حج کی نوبت ہی نہیں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو عرب کے اندر ایک کلچر تھا کہ جو قبیلے کا سردار ہے یا تو وہ اناؤنسمنٹ کرے گا یا اس کی طرف سے سب سے قریبی جو اس کا ہے وہ اناؤنسمنٹ کرے۔ اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریبی تھے، آپ خود تو نہیں گئے، حضرت علی کو بھیجا، اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا اناؤنسمنٹ کے لیے آئے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ امیر ہیں تو میں امارت آپ کے حوالے کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں امیر حج نہیں بنا کے بھیجا گیا، امیر حج آپ ہی ہیں، لیکن یہ اناؤنسمنٹ آن دا بہاف آف پروفٹ میں نے کرنی ہے۔ تو آپ نے پھر منا کے میدان کے اندر 10 ذوالحجہ قربانی کے دن یہ اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور جو مشرکین عرب ہیں ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب استیصال ہے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے۔ وہ تو پھر اللہ کی رحمت ہوئی کہ اکثر نے اسلام ہی قبول کر لیا، اس قتل تک نوبت ہی نہیں آئی الحمدللہ۔ دیکھیں پورا مکی قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا، اور اللہ کی رحمت کا غلبہ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اناؤنسمنٹ جو ہوئی تو یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ پر آئی ہے اس اناؤنسمنٹ سے متعلق، اور اس کے اندر بھی موجود ہے سورہ توبہ کی آیات میں کہ حج اکبر کے دن یہ اناؤنسمنٹ کر دو کہ اللہ تعالیٰ اور مشرکین کا جو عہد ہے اس حوالے سے وہ ختم ہے، اب 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ جائیں یا اسلام قبول کریں، ورنہ جہاں پائے جائیں گے وہ قتل کیے جائیں۔ تو حج اکبر کا دن، حج اکبر کا لفظ یہ قرآن میں سورہ التوبہ کے اندر ہے، حالانکہ وہ جس حج اکبر کے موقع پر اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اس سال حج جمعے کے دن آیا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ 9 ذوالحجہ جو یوم عرفہ تھی وہ 9 ہجری کی تھی۔ 10 ہجری کی جو یوم عرفہ آئی ہے نا، جو نبی علیہ السلام نے حج کی ہے، وہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ آئی تھی جمعے کے دن، جو سیدنا عمر نے کہا کہ ہمارے لیے تو وہ عید کا ہی دن تھا، کیونکہ اللہ نے 2 عیدیں دی تھی، جمعے کا دن اور عرفہ کا دن۔ جب ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ کی کتاب کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہے ہم تو اسے عید کا دن بناتے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی اس دن 2 عیدیں دی ہوئی تھی، یوم عرفہ اور جمعے کا دن۔ تو یہ 2 عیدیں جس یوم عرفہ کے دن آئی تھیں وہ 10 ہجری کا یوم عرفہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو یوم عرفہ وہاں پر گزارا امیر حج کے طور پر وہ 9 ہجری کا تھا۔ تو 10 ہجری والا تو جمعے والے دن آیا ہے، 9 ہجری والا جمعے والا دن نہیں۔ یہ تو پاسبل نہیں کہ کنزیکٹو 2 سال اسی طریقے سے ہو، کیونکہ وہ چاند کی گنتی اس اعتبار سے 355 ڈیز اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو حج اکبر کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ صحیح بخاری میں پھر الفاظ موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حج اکبر کو حج اکبر اس لیے کہا جانے لگا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، تو پھر اس جو بڑے حج کو جو حج ہوتا ہے اسے بڑا حج حج اکبر کہا جانے لگا۔ یہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، اور اس کو سپورٹو نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم کی، جو بڑی لمبی حدیث ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے قربانی کے دن خطبہ دیا منا کے میدان کے اندر،
جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جان مال خون ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرمت رکھتے ہیں جس طرح کہ آج کا یہ دن ہے قربانی کا دن، 10 ذوالحجہ کا دن، یہ شہر مکہ ہے اور اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے۔ اس میں پھر آپ علیہ السلام نے حج اکبر کا لفظ استعمال کیا کہ یہ حج اکبر کے دن، حالانکہ اس دن تو ہفتے کا دن تھا، جمعے کا دن ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے یوم النہر کا خطبہ، یوم عرفہ کا خطبہ نہیں تھا یہ، اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ قربانی کے دن کا خطبہ تھا۔ تو لہٰذا اس میں بھی یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ حج اکبر جو ہے اس سے مراد جمعے کے دن حج کا آنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حج کا دن ہے، اور جو عمرہ ہے وہ چھوٹا ہے۔ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص رمضان مبارک میں عمرہ کرے گویا اس نے حج کیا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ عمرے کے لیے بھی حج کا لفظ بولا جاتا ہے، اور مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، لیکن وہ راوی کہتا ہے کہ مجھے بھول گیا کہ یہ حضور نے بات کی تھی یا نہیں کی تھی، مجھے ایک وہم ہے اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا۔ وہ اس کا وہم بالکل درست تھا، کیونکہ سنن ابی داؤد میں پوری سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو لہٰذا وہ مسلم شریف والی حدیث بھی اس حوالے سے ویریفائی ہو گئی الحمدللہ۔ یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ پبلک کے اندر مس کنسیپشن اس حوالے سے آ جاتی